فلم لگا دیا جائے، سلمان خان کا کمر ہلانا دکھانا شروع کر دیا جائے، ابھی بھوجپوری فلم کا گانا چلا دیا جائے، ابھی بگ باس کا ایپیسوڈ چلا دیا جائے، تو پھر اسی موبائل کا استعمال کرنا غلط ہو جائے گا۔ یہ موبائل کے ذریعے سے ہمارے نیو جنریشن کے اندر، ہماری سماج کی بیٹیوں میں اور ہمارے سماج کے نوجوانوں کے اندر کیا بڑھتی ہے؟ بے پردگی بڑھ جاتی ہے اور حرام کاری بڑھ جاتی ہے۔ جب ایک دوسرے کے موبائل کے میسیجز میں ٹچ ہوتے ہیں تو اس کے بعد بات پہنچ جاتی ہے آئی لو یو بات ہو گیا، معاملہ حل ہو جاتا ہے ان لوگوں کا۔ اس کے بعد دونوں آپس میں ناجائز سمبند بناتے ہیں، پھر بات زنا تک چلی جاتی ہے۔ میرے نوجوانوں، جب آپ زنا کرتے ہو، اللہ نے آپ کو جو روحانی طاقت دی ہے ایمان کی، جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو وہ طاقت، وہ روحانیت اتر کر باہر ہو جاتی ہے۔ اگر زنا کرنے کے بعد فوراً نوجوان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بنا ایمان کے مرے گا، وہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ میرے سماج کی بہو اور بیٹیوں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھیے، آپ اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے لیے بچا کر رکھیے۔ آپ کو، آپ کا ایک امانت ہے، آپ کے شوہر کا امانت ہے۔ اگر آپ نے نکاح سے پہلے کسی غیر محرم لڑکے کے ساتھ سمبند بنایا ہے تو آپ نے گویا کہ اپنے شوہر کی امانت میں آپ نے خیانت کی۔ آپ کو قیامت میں اپنے شوہر کو جواب دینا ہوگا۔ جب آپ کا شوہر، اللہ جب پوچھے گا کہ تمہاری عزت تمہارے عورت کی امانت، تمہاری عزت تمہارے شوہر کی امانت تھی، تم نے اپنے یار دوست کے ساتھ، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ تم نے پکنک منا کر، دیگھا جا کر، کلکتہ جا کر، ہوٹلنگ کر کر اپنی عزت کیوں تم نے گوائی تھی؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اس موبائل کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اس موبائل کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں نعت سنیے، اس میں تقریر سنیے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت سنیے۔ ہمارے اس موبائل کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآن کریم ہم نے اس موبائل کے اندر لوڈ کیا ہوا۔ ہم کو جب بھی کبھی قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو الحمدللہ 30 پارے اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ آپ بھی اس قرآن کریم کی پاروں کو پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے موبائلوں میں قرآن لوڈ کر کے رکھیے، اپنے موبائلوں کے اندر احادیث مبارکہ لوڈ کر کے رکھیے۔ اپنے قرآن کریم کے اندر آپ نعت، آپ گانے کے بجائے وہ گانا آپ لیٹ لگا کر سنتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ کل قیامت میں تمہارے کان کے اندر سیسا پگھلا پگھلا کر میں ڈالوں گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ نوجوانوں، کیا ٹارگیٹ ہم نے طے کیا ہے؟ ہمارا کوئی ٹارگیٹ ہے فیوچر کا؟ کوئی ٹارگیٹ ہمارا فیوچر کا نہیں ہے۔ RSS والوں کا ایک ٹارگیٹ ہے، بجرنگ دل والوں کا ایک ٹارگیٹ ہے، شیو سینا والوں کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ اگر ابھی وہ فون کرے تو آپ کے اسی بستی کے اندر، آپ کے اسی تملوک کے اندر، آپ کے اسی کولا گھاٹ کے اندر، آپ کے اسی مدنا پور ڈسٹرکٹ کے اندر 5,000 RSS کے نوجوانوں کو 10 منٹ کے اندر جمع کر سکتے، لیکن ہم اور آپ مسلمان چیخ کر چلا کر رہ جائیں، جمع نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ ہم کو محبت نہیں، ہم نے کوئی ٹارگیٹ طے نہیں کیا، ہم اپنی فری فائر موبائلوں کے اندر گم ہو جاتے، گیم میں اپنا ٹائم ضائع کر دیتے۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، صحیح استعمال کریں۔ کس چیز کا؟ ان چیزوں کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ہم نے موبائل سے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلیے بھائی مسجد میں نہیں جا پاتے آپ، نماز آپ نے پڑھ لے تو آپ کہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو قرآن کھول کر پڑھیے، تلاوت کیجیے، کیا دقت ہے؟ ہماری سماج کی بہو بیٹیاں بھی ان باتوں پر توجہ دیں، غور کریں، ہمارے نوجوان بھی ان باتوں پر توجہ دیں اور غور کریں، ورنہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، وقت اتنا نازک آ چکا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں آنے والی۔ کیوں؟ اللہ نے خود کہا، اللہ نے کہا کہ اگر تم کوشش کرو گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ نے صاف لفظوں میں قرآن میں کہا
کہ اے مسلمانوں، اگر تمہاری ٹوپی پر اعتراض کرتا ہے، اگر تمہارے قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اگر تمہارے مسجد کے مینارے کو کوئی ڈھاتا ہے، اگر تمہارے مسجد مدرسوں میں کوئی تالے لگاتا ہے، اگر تمہارے مسلمان ہونے پر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو ان کو دو ٹوک لفظوں میں سمجھاؤ، ان کو کوشش کرو بتانے کی۔ لیکن اگر تم خاموش بیٹھے رہے ان میں نفرت بڑھتی جائے گی۔ راجنیتاؤں سے امید مت کیجیے، وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آج کل سرکار میں لوگ بیٹھتے ہیں، سب سے زیادہ غریبوں کے خون کو چوستے، بڑے بڑے وعدے کر کے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں، میں راجنیتی سے بلونگ کرتا ہوں، میں بھی الیکشن میں فائٹ کرنے والا تھا، ٹکٹ میرے نام کا بنایا گیا تھا، سیمبل میرے نام کا طے کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ ٹکٹ کسی اور کو دیا گیا، بہرکیف وہ سیٹ وہاں سے نکل گئی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں راجنیتی سے بلونگ کرتا ہوں۔ راجنیتی کوئی بھی پارٹی کما حق ہو آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ آپ کا محافظ ہمیشہ سے کون ہے؟ آپ کا اللہ ہے۔ آپ کی رکھوالا کون ہے؟ ہمیشہ سے آپ کا رکھوالا اللہ ہے۔ جب آپ اللہ سے رشتہ مضبوط کیجئے گا تو اللہ آپ کی مدد کریں گے، ورنہ تو پھر اگر آپ سوچئے گا کہ فلاں ہمارا منسٹر ہے، فلاں ہمارا MLA ہے، فلاں ہمارا MP ہے، فلاں ہمارا قائد ہے، ان سے آپ اپنی حفاظت کی امید بالکل مت کیجئے گا۔ اگر کر دے تو غنیمت ہے، ورنہ 100% آپ کی حفاظت صرف آپ کا اللہ کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رکشا کرے گا۔ یہ جب ہوگا جب آپ قرآن سے جڑیں گے، یہ جب ہوگا جب آپ اپنی شریعت سے جڑیں گے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ ایک راستے سے جا رہا تھا، اس راستے کے اندر وہ سفر ختم ہو گیا، وہ راستہ بند ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ڈاکو آ کر کہتا ہے، اے اللہ والے، اے مولانا صاحب، اے مسلمان، اے عبد الرحمان، تم مسلمان ہو، میں تمہیں آج قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے بیگ میں جو دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، ہم تم سے لوٹنا چاہتے، ہم تم سے ہڑپ کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پیسے لے لو لیکن مجھے تم قتل مت کرو، مجھے چھوڑ دو۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اس چور سے، اس ڈاکو سے، لیکن ڈاکو کی نیت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکو نے کہا میں پیسہ تو لوں گا ہی لیکن تم کو زندہ نہیں چھوڑوں، میں تجھے قتل کر رہا ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں ایسا ہی ہو۔ لیکن مولانا نے صاحب نے کہا، وہ مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تم قتل کر دو گے، کوئی بات نہیں، قتل کر دینا، لیکن مجھے 2 منٹ کی 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اتنی تو وقت مہلت دے سکتے ہو نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چلو جلدی جلدی پڑھو نماز۔ وہ ڈاکو پاس میں کھڑا ہو گیا، سامنے میں سائیڈ میں تلوار لے کر کہ جلدی نماز پڑھو، تم کو قتل کروں گا، فوراً نماز پڑھو۔ اب یہ جو تھے اللہ والے یہ گھبرائے نہیں، یہ اطمینان سے وضو کر کے 2 رکعت نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ان کی زبان سے آٹومیٹک یہ آیت نازل ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب اس آدمی نے اپنے آپ یہ آیت شروع ہوئی اس کی زبان سے، پڑھنا شروع کیا، امن یجیب المضطر، جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوا آدمی اللہ کو یاد کر رہا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتے۔ اس آدمی نے سوچا مجھے اب مرنا ہی ہے، اللہ سے دعا کر لیتا ہوں۔ جب اس نے نماز میں یہ آیت شروع کی تو فوراً ایک سفید گھوڑے پر نقاب پہن کر سفید لباس میں ایک آدمی پہنچتا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے، ہاتھ میں تلوار لے کر پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ڈاکو تھا اس نے دیکھا کہ یہ تیسرا آدمی کون آ گیا، تیسرا آدمی کون آ گیا۔ جیسے نماز پڑھی، سلام پھیرا،
تو وہ جو آدمی سوار آیا تھا سفید آدمی، اس نے فوراً تلوار سے اس ڈاکو کا خاتمہ کیا، اس کو مارا، ان کی جان بچ گئی۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پتہ ہے آپ اکیلے تھے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کی کون حفاظت کرے گا، آپ کو کون بچائے گا، آپ ہمیشہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آئے، اللہ کی ذات پر آپ کو ہمیشہ سے بھروسہ رہا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، آپ نے یہ آیت پڑھی، میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کو دنیا سے امید نہیں تھی کہ دنیا والے بچائیں گے، لیکن آپ کو اللہ کی ذات سے امید تھی، تو اللہ نے مجھے بھیجا آپ کی امید پر کھڑا اترنے کے لیے۔ اللہ کے طرف سے میں من یجیب المضطر کا غلام ہوں۔ میرے بھائیو، وہ آدمی فوراً سجدے میں گرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیکھیے، جب آدمی دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا، تو وہ آدمی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ آدمی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی جب پریشان ہوتے تھے، جب کوئی دقت پریشانی آتی تھی، تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے اور گر گڑاتے تھے کہ اللہ مدد فرما، ہماری قوم کے ہماری اس پریشانی سے ہمیں نکال۔ تو اس آدمی کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا اور کہا کہ آپ جس اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جس اللہ کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، مجھے اسی اللہ نے آپ کی رکشا کے لیے بھیجا۔ آج ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے، آج ہم مسلمان جھوٹ بولتے، آج ہم مسلمان کتنے گناہ کا کام کرتے ہیں، اور ہم کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کریں گے؟ کیسے مدد کریں گے؟ چغل خوری ہم کرتے ہیں۔ سود مسلمان کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ سب سے زیادہ جھوٹ کون بولتا ہے؟ مسلمان بولتا ہے۔ سب سے زیادہ انڈیا میں شراب کون پیتا ہے؟ مسلمان پیتا ہے۔ سب سے زیادہ دھوکہ کس قوم میں؟ مسلمانوں میں۔ سب سے زیادہ بے وفائی کس قوم میں؟ مسلمانوں میں۔ سب سے زیادہ جہالت کس قوم میں؟ مسلمانوں میں۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، انگریز کی ایک عورت نے، ایک پروفیسر نے ایک مسلمان مرد سے پوچھا تو تم کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم مانتے ہو یا صرف جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جانتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں۔ کہا کہ بھارت کے مسلمان ہو، نبی کو مانتے ہو، تو تم میں وہاں ذلیل کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی کے ماننے والے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والے، وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتے، تو بھارت کے اندر مسلمانوں کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ تو وہ جو مسلمان تھا اظہار نام کا، ان کی زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس، ہمارے بیچ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمیں بھارت کے اندر کچلا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ تم مسلمان تو ہو، لیکن تم لوگ صرف زبانی مسلمان، تم لوگ پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ہم انگریز ہیں، ہم یہودی ہیں، لیکن ہم طاقتور، ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تم تو انگریز ہو، تم تو یہودی نصارہ ہو، اور اللہ نے کہا کہ دنیا میں یہود و نصارہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، لیکن تم بول رہے ہو کہ ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس انگریز عورت نے کہا تم ہی بتاؤ نا کہ امریکہ میں لوگ خوشحال ہیں کہ نہیں، چائنا میں لوگ خوشحال ہیں کہ نہیں، جاپان میں لوگ خوشحال ہیں کہ نہیں، یورپ میں لوگ اچھی حالت میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان تمام جگہوں میں کون ہے؟ مسلمان کم ہیں، یہود و نصارہ زیادہ ہیں، چائنا میں کمیونزم زیادہ ہے، کسی خدا کو نہیں مانتے،
لیکن وہ لوگ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم بھارت کے مسلمان اللہ اللہ کرتے ہو، نبی نبی رسول کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہو، علی علی کرتے ہو، ابو بکر کرتے ہو، عثمان کا نام لیتے ہو، چتربھیر براتری بردے کرشامی کلکشیم یجم پرچوچام یمم ستتتوتو نبوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ تمہارے نبی کی آخری قرآن کا تذکرہ ویدوں میں بھی ہے، پران میں بھی ہے، اپنشد میں بھی ہے۔ چاروں خلفاء کے مقام کو اللہ نے پران میں بیان کیا، اس کے باوجود بھی آج تم رسوا ہو، تم ذلیل ہو۔ اس عورت نے یہ سوال کیا اس مسلمان سے، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا ریزن ہے، بھارت کے مسلمان بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب سے زیادہ مسجد تمہارے بھارت میں، سب سے زیادہ مدرسے تمہارے بھارت میں، سب سے زیادہ قرآن حافظ قرآن تمہارے بھارت میں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ذلیل ہو؟ کم تعداد میں چائنا میں مسلمان، یورپ جاپان کنٹریز میں مسلمان، لیکن وہاں پر انگریز لوگ عزت دار ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ لوگ صرف محمد والے ہو، محمد کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، محمد کو مانتے تو ہو کہ محمد ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہے، لیکن محمد کے طریقے پر نہیں چلتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم انگریز عورت تو تم چلتے ہو محمد کی سیرت پر، محمد کی سنت پر، تم تو انگریز ہو، تم کیسے محمد کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ انہوں نے اس عورت نے کہا ہم انگریز 20 سنت پر عمل کرتے ہیں تمہارے محمد کی، 20 سنت پر، تم بھلے ہی مسلمان ہو لیکن ہم 20 سنت پر عمل کرتے۔ میرے بھائیوں، عبرت کا مقام، واقعتاً یہ بات بالکل ان کی صحیح تھی، 100% صحیح تھی۔ اس عورت نے کہا تمہارے نبی نے کیا کہا کہ اے لوگو جھوٹ مت بولو، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے، سچائی بولو گے تو نجات پاؤ گے۔ تم مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہو نا، نبی کی سنت پر عمل کیا تم نے نہیں کیا۔ آؤ امریکہ میں ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے، انگریز جھوٹ کم بولتا ہے۔ آپ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ کے نبی نے کہا کہ آپس میں تم لوگ ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ تم مسلمان لڑنے میں سب سے آگے، گوشت کھا لیں گے، ماंس مچھی کھا لیں گے، اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے تو فوراً اپنے اندر گرمی آ جاتی، چھوٹی چھوٹی بات میں تلوار لے کر نکل جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے میں الجھ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات میں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس سنت پر عمل نہیں کر رہے، ہم آ جاؤ امریکہ میں، ہم انگریز لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم انگریز لوگ جھگڑا بھی کرتے ہیں آپس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دوست لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں۔ جھگڑا بھی اگر کرتا ہے، لڑائی بھی اگر کرتا ہے تو ہاتھا پائی نہیں کرتے، اگر زیادہ کوئی غصے میں بات کرتا ہے تو لگتا ہے کہ دوست سے دوست کی بات ہو رہی ہے، ایک دم نارمل آہستہ آواز اونچی نہیں ہوتی۔ ایسا طریقہ ہم میں، تمہارے نبی نے کیا کہا؟ ایک دوسرے سے بات کرو تو خوش ہو کر بات کرو، چہرے میں مسکان ہونے چاہیے۔ تمہارے نبی کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ تم مسلمان بات کرتے ہو، تم مسلمان تو اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو فوراً خندہ پیشانی نہیں ہوتی ہے، چہرے میں 12 بج جاتا ہے۔ مہمان تمہارے گھر پر آئے تو فوراً گھر میں تالا لگا کر بھاگتے ہو، بہانہ کرتے ہو کہ کہیں ان کو ہم کو گوشت نہ کھلانا پڑے، مچھی نہ کھلانا پڑ جائے۔ مولانا عبداللہ صاحب آ گئے بہار سے، مولانا عبداللہ کو کہیں روٹی نہ کھلانی پڑے، اسٹیج پر لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیں گے۔ آپ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کی کمیٹی اچھی ہے الحمدللہ، آتے ہی ہم کو پانی پلایا، ناشتہ کرایا۔ میرے بھائیوں، انگریز لوگ کیسا کرتے ہیں؟ انگریز لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا کھانا بچا کر غریبوں کو دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کن کا؟ نبی کا۔ کون عمل کر رہے ہیں؟ ہم انگریز عمل کر رہے ہیں، آپ مسلمان تو عمل نہیں کر رہے۔ دوسری بات کیا کہی کہ بتاؤ تمہارے نبی نے یہ کہا یتیموں کو، غریبوں کو، مسکین کو بیت المال سے پیسہ دو، لیکن آپ کے بھارت میں نیتا لوگ ایسا کرتے ہیں؟ آپ کے بھارت میں تو نیتا لوگ جو بردھا پینشن آتا وہ بھی رکھ لیتے ہیں، جو اندرا آواس آتا وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جو
گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ آتا ہے وہ بھی نیتا لوگ رکھ لیتے ہیں, پردھان مکھیا رکھ لیتے ہیں, بیچارے جنتا تک بہت کم پہنچ پاتا. آپ کے بنگال میں تو الحمدللہ پھر بھی کسی قدر پہنچتا, ہمارے یہاں تو ہڑپ کر جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو گٹک جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے نام کا 6,000 روپیہ آیا, اب اٹھا لیا گیا, ہم نے کہا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو پہنچا ہی نہیں. اب پوچھ رہے جا کے بلاک میں, بولا پیسہ تو یہاں سے چلا گیا ہمارا. ہم نے کہا گیا کہاں؟ وہ بولا کسی مکھیا کے اکاؤنٹ میں جا کے گھسکا ہوگا, جا کر دیکھیے. اب پتہ کر رہے تو بالکل صحیح بات. میرے بھائیوں, وہ انگریز عورت بولتی کہ غریبوں کی طرف مدد ہونی چاہیے. آپ کے بھارت میں نیتا لوگ تو نہیں کرتے. آؤ ہمارے امریکن گورنمنٹ تقریباً 95% غریبوں کو امریکہ میں, لندن میں, یورپ میں, برطانیہ میں 95% غریبوں کو پکے گھر کا مکان گورنمنٹ بنا کر دیتی. اور یہ طریقہ کن کا تھا؟ نبی کا تھا, خلفائے راشدین کا تھا, کہ بیت المال سے غریبوں کو وظیفہ دیتے تھے. آج تو یہاں جناب جانوروں کے نام پر پیسہ آتے ہیں. اب کن کے نام پر؟ جانوروں کے نام پر. جانوروں کو جتنی سویدھا ہے انسانوں کو اتنی سویدھا نہیں ہے. جانوروں کا آدھار کارڈ بنتا ہے فری میں, اور آدمی کا آدھار کارڈ بنتا ہے پیسوں میں. یہ دیکھیے, یعنی جانوروں کی قیمت ہو گئی اور انسانوں کی قیمت ہی نہیں. اندرا آواس ملتا ہے کتنے؟ 1.5 لاکھ آدمی کے لیے, اور بھینس کا گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ. واہ بھائی واہ, تعجب ہے. یہ کیا سمجھ سے باہر کی بات ہے. ہم تو ایک نیتا جی سے پوچھے کہ نیتا جی ذرا ایک بات بتائیے, یہ جو آدھار کارڈ بھینس کا بنایا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ہم لوگ تو آدھار کارڈ اس لیے نہ بناتے ہیں تاکہ بھائی ہم اگر کہیں پر گم ہو جائیں, جیسے ہم بہار کے بنگال میں آ کے گم ہو گئے, تو آپ کے گاؤں والے دیکھیں گے کہ کیا نام ہے, مولانا عبداللہ, ابا کا نام قمر الہدا, گاؤں کا نام جوکی ہاٹ, وارڈ نمبر 11. چلو پورا ایڈریس دیکھیں گے تو ہم کو پہنچا کر آ جائیں. لیکن اگر بھینس گم ہو جائے, ہماری بھینس اگر ہاوڑا چلی جائے, تو اب وہ دیکھیں گے کہ آدھار کارڈ ہے اس بھینس کا. اس کے آدھار کارڈ میں تو دیکھیں گے کہ محترمہ بھینس لکھا ہوگا. نام کیا ہوگا بھینس کا؟ آدھار کارڈ میں کیا نام ہوگا بھینس کا؟ بھائی بھینس ہی ہوگا نا. یا کسی کے نام پاروتی ہوگی, یا کسی کے نام کالی ہوگی, یا کسی کے نام کالی چرن ہوگی. بھینس, محترمہ بھینس صاحبہ. چلیے, اب اس کا باپ کا نام کیا ہوگا؟ پتہ ہی نہیں. اب باپ کون ہوگا اس کا؟ کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد چلیے جی, وارڈ نمبر کیا؟ کچھ پتہ نہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ آدھار کارڈ بناتے ہیں تو آپ کا آدھار کارڈ اکاؤنٹ سے لنک ہو جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ بینک میں جائیں گے تو پیسہ ویسا نکالیں گے تو فنگر ڈالیں گے تو پیسہ نکل جائے گا. لیکن بھینس کا جب آدھار کارڈ بن جائے تو بھینس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی میرے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ روپے ہمارے دے رہے اتر پردیش کے سی ایم صاحب. چلو بینک میں, SBI کے بینک میں چلی گئی بھینس آدھار کارڈ لے کر, ٹڑک ٹڑک کرتے کرتے. اب جا کر کرے منیجر صاحب میرے نام کا 1,87,000 روپے آیا. منیجر کہے گا کہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ گھر بنانے کے لیے, گوشالہ بنانے کے لیے. گوشالہ نہیں, بھینس سالہ بنانے کے لیے. میں بھینس ہوں, محترمہ بھینس کماری, میں آئی ہوں تملک سے. میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ذرا بتائیے. تو اب منیجر صاحب کہے گا کہ آئیے میڈم اندر. محترمہ بھینس اندر جائیں گی, اب کہیں گے کہ اپنا فنگر پرنٹ دیجئے, تو بھینس صاحبہ کا تو فنگر ہے ہی, وہ کیا ڈالیں گی؟ اب بتائیے, یعنی سمجھ سے باہر کی بات. آدمی کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ اور بھینس کماری جی کے لیے 2 لاکھ. انسان کی یہ اہمیت ہے اس دیش میں, سمجھ سے باہر کی بات. تو اس عورت نے کہا, اس انگریز عورت نے کہا کہ 20 ایسی سنت ہے جس پر آپ مسلمان عمل نہیں کرتے, لیکن ہم کرسچن عمل کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کرسچن لوگ عزت کی زندگی گزارتے ہیں, ہم کرسچن لوگ ترقی یافتہ ہیں. اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے, جو لوگ نبی کے طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا
چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ RSS والا ہو، چاہے وہ بجرنگ دل والا ہو، چاہے وہ شیو سینا ہو، چاہے وہ لال کرشن اڈوانی ہو، چاہے وہ نرسمہانند سرسوتی ہو، چاہے وہ ہمارے پردھان منتری ہو، چاہے وہ ہمارے ہوم منسٹر ہو، چاہے وہ ہمارے ممتا دیدی ہو، چاہے وہ ہمارا کانگریس ہو، چاہے BJP ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی دھرم کے لوگ ہوں، جو بھی آدمی نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ دنیا میں جنت تو بات کی بات ہے، جنت تو جانے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن دنیا میں اگر کوئی نبی کے طریقے کو اپنائے گا، یہ ہر جگہ میں کہا کرتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، جو بھی نبی کے طریقے کو اپنائے گا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے طریقے کے مطابق، یہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ چیز غیروں میں پائی جاتی، ہم مسلمانوں میں یہ چیز مفقود ہو گئی میرے بھائیوں۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور میری آواز چونکہ پھنسی ہوئی ہے، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، آپ سبھی حضرات سے، کہ آپ لوگ بہت اچھا اور خوبصورت جلسہ کیے، الحمدللہ بڑا کامیاب جلسہ ہے، لیکن ان جلسوں سے جو پیغام آپ کو ملا، ان جلسوں سے جو میسج آپ کو دیا گیا، اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہم کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے، تب تو ہوگا معاملہ صحیح کہ ہاں بھائی جلسہ کامیاب ہو گیا۔ نہیں صرف آپ اگر سوچے کہ نہیں جلسہ ہوگا، ہم نے مولانا عبداللہ کو بلا لیا اور فلاں وقتہ کو فلاں جگہ سے بلا لیا، ہمارا پروگرام کامیاب ہو گیا، نہیں، پروگرام کیجئے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ ہم شریعت کی بات سنیں گے، سنائیں گے، سماج کے اندر بیداری آئے گی، سماج کی ماں بہنوں کے اندر دین کی فضا عام ہوگی، تو انشاءاللہ یہی جلسہ جتنی دیر تک تقریر سنیں گے، سنائیں گے، کل قیامت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے ہم لوگ عمل انشاءاللہ؟ اور جو پیغام میں نے آپ لوگوں کو اشارتاً بتایا الیکشن کے تعلق سے، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اس بات پر آپ لوگوں کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہے، کسی کے اوپر دھیان نہیں دینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ظالم کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، ظلم کے خلاف ہم آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں۔ یہ چیز اگر ہم نے طے کر لیا تو انشاءاللہ ہر ظالم کے خاتمے کا ٹائم آتا ہے۔ کوئی کرسی پر زیادہ دیر تک بیٹھ کر نہیں رہنے والے، کوئی ظالم زیادہ دیر تک دندنانے والے نہیں۔ بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے فرقہ پرست طاقتیں آئی، لیکن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ لیکن ہم نے اگر اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا تو نہیں، تو پھر ہم اپنی قبر خود کھود دیں گے، کوئی آپ کو پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کے قریب کے اندر ہے، آپ کے قریب کے اندر میانمار برما ہے، برما کے اندر ہے کوئی پرسان حال مسلمانوں کا، آپ مسلمان ہو، آپ ہی چھٹو گے، آپ ہی کو کاٹا جائے گا۔ CAA کا مطلب کیا؟ آپ ہی مسلمانوں کو الگ کرو، مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو الگ کیا جائے۔ دنیا کی سب سے بہترین قوم مسلمان قوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو CAA لاگو کر کے الگ کیا جا رہا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، بھارت کے اندر ہمارے اور آپ سے نفرت کی صرف ایک یا دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے، ہمارے یوگی آدتیہ ناتھ جی نے یہ بات کہی، کیا کہی کہ بھارت کے اندر ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مسلمانوں کے جو پوروج تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان مسلمانوں نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار کیا۔ کیا مسلمان بادشاہ نے کسی نے بھی تلوار کے ذریعے سے اسلام کا پرچار کیا؟ سب سے پہلا مسلمان بادشاہ کون؟ شہاب الدین غوری۔ دوسرے نمبر پر کون؟ ناصر الدین بلبن۔ تیسرے نمبر پر کون؟ جلال الدین خلجی۔ چوتھے نمبر پر کون؟ محمد تغلق۔ پانچویں نمبر پر کون؟ تیمور لنگ سادات۔ چھٹے نمبر پر کون؟ ابراہیم لودھی۔ ساتویں نمبر پر کون؟ ساتویں نمبر پر آپ کا یہ بابر بادشاہ۔ بابر 1526 میں آیا بھارت کے اندر۔ بابر بادشاہ کے بعد بابر بادشاہی مغل خاندان کا پہلا بادشاہ، مغل کا پہلا بادشاہ بابر ہے۔
بابر شروع ہوا، بابر سے لے کر 1526 سے لے کر 1857 تک 350 سوا 300 سال تک مغل بادشاہ رہے۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، پہلا بادشاہ شہاب الدین غوری، شہاب الدین غوری سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تقریباً سوا 700 سال مسلمان بادشاہ رہے اس ملک میں، حکومت کی سوا 700 سال تک۔ پوچھو ہمارے یوگی جی سے، پوچھئے نرسمہانند سرسوتی جی سے، پوچھئے ہمارے فرقہ پرست طاقتوں سے، فسطائی طاقتوں کو ہوا دینے والوں سے، کیا ان سوا 700 سالوں میں اگر مسلمان بادشاہ چاہتے تو اس دیش میں بھارت کے اندر ایک بھی غیر ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، اور یہ جو جلسہ آپ کے نوجوان کمیٹی نے منعقد کیا، اس میں کچھ خرچ ہوتے ہیں، یہ دینی جلسہ ہے، اس میں اگر ہم اپنا کچھ تعاون پیش کرتے ہیں، اپنا کچھ چندہ جمع کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ جمع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہم جمع کر دیں گے تو وہ باقی رہے گا۔ آئیے آپ کے اس جلسہ کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے 5-10 روپے سے 150-500 روپے سے 1000-2000 روپے سے آپ اس جلسے کی تعاون کیجئے، انشاءاللہ آپ کو حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ ہوگا آپ کے لیے، آپ کا یہ چندہ، آپ کا یہ کلیکشن۔ اسی لیے کہ آج دنیا میں ہم لوگ پیسہ کھانے پینے میں خرچہ کر دیتے، ان پر کوئی اجر نہیں، لیکن اگر آپ نے اس جلسے کے لیے کچھ تعاون دیا ہے، کچھ پیسہ آپ نے کلیکشن کر کے جمع کیا ہے، تو مرنے کے بعد یقیناً وہ پیسہ آپ کو حشر کے میدان میں آپ کو جنت دلوا کر رہے گا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ چندہ کے طور پر کچھ نہ کچھ اس جلسے میں آپ جمع کریں، تاکہ مرنے کے بعد کل قیامت میں ہمیں وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کی صورت میں دیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، آپ جو کمیٹی کے لوگ ہیں ذرا تولیہ لے کر چلے جائیے، تولیہ لے کر چلے جائیے، یہاں پر آئیں گے لکھا سکتے ہیں، یہاں پہ بھی، یہاں پہ اگر آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو آپ ادھار میں بھی لکھا سکتے ہیں۔ آئیے بھائی، آئیے، تعاون چندہ آپ سے مانگا جا رہا ہے اس جلسے کے لیے، آپ دیجئے گا تو یہ جلسے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یقیناً 100% اللہ کے پاس جا کر جمع ہوگا آپ کا یہ دیا ہوا چندہ، جتنا بھی ہو سکے۔ آئیے بھائی، جلسے کے نام پر آپ دیں، آپ کے دینے کو اللہ قبول فرمائے، آپ کے اس مدد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر مشکل اور ہر پریشانی کو آسان فرمائے۔ آئیے دینے کی کوشش کریں بھائی، آ جائیں۔ ہے اللہ کا کوئی بندہ، ارے صحابہ کرام سے اللہ کے نبی مانگتے تھے تو ٹوٹل چیز لے جا کر حاضر کر دیتے تھے۔ آج اگر ہم 5-10 روپے سے تعاون کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے جتنا آپ کے پاس تعاون ہے بن پڑتا ہے، آپ لوگ دینے کی کوشش کریں بھائی، آ جائیں، ہمت کریں۔ دیکھیے بھائی، دین کے کام میں آپ دے رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی، محمد رسول اللہ کی نسبت پر آپ دے رہے ہیں، آپ کا دینا بیکار نہیں ہوگا، آپ کا یہ چندہ، آپ کا یہ کلیکشن ضائع برباد نہیں ہوگا۔ آئیے کوئی اٹھیے، شروعات کیجیے۔ دیکھیے کون دینے کے لیے تیار ہیں، کن کو محبت ہے اپنے قرآن سے، اپنے صحابہ سے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، نبی کے نام پر، نبی کے صدقے میں دینے کے لیے کون تیار ہے؟ آئیے بھائی، آئیے دینے کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ 200 روپیہ لکھیے ان بھائی صاحب کا، اللہ دینے کو قبول فرمائے اور کل قیامت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور بولیے بھائی کون ہے،
دیجئے بھائی، دینا شروع کیجیے بھائی، یہ پیسہ آپ کا بیکار نہیں جائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی لکھائیں، مائیں بہنوں کے پنڈال میں بھی بھیجیے، وہاں پر کاپی لے کر بھیجیے، وہ بھی لکھائیں گے۔ دیجئے بھائی، ہمت کیجیے، دینے کی کوشش کیجیے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بھائی دیجئے بھائی، یہ پیسہ آپ کا بیکار نہیں ہوگا، آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کل قیامت میں جب ہم پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت ہمارا یہی پیسہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ آ جا بھائی، جلدی سے لکھانے کی کوشش کریں، آ جا بھائی، جلدی سے لکھائیے۔ 200 سے بڑھ کر 500 بھی لکھائیں، جن کے وسعت دی اللہ نے ان کو 500 بھی لکھائیں، جن کو وسعت کم ہے اپنے حساب سے لکھانے کی کوشش کریں۔ آئے بھائی، جلدی سے آ جائیں، لکھائیے، جلدی سے لکھائیے، پھر دوسرے مقرر کو بھی آپ کو سننا ہے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ آ جائیں بھائی، دیکھیے نبی کی نسبت پر، صحابہ کی محبت پر، کن کو محبت ہے اپنے محمد سے، اپنے رسول سے؟ یہ جلسہ محمد الرسول اللہ کا ہے، اگر آپ دیں گے محمد کی نسبت پر تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آپ دیں گے تو دعا ہوگی، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کریں گے، آپ کے گھر کے اندر سکون کا ماحول پیدا ہوگا، آپ کے گھر کے پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے۔ دیجئے بھائی دیجئے، دیکھیے پیسہ آپ جو خرچ کریں گے اپنے لیے برباد ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہاں پر جمع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ دیجئے بھائی، لکھائیں، بڑھ کر لکھائیں۔ آئیے اپنے کرسی سے اٹھیے اور جہاں تک ہو سکے دینے کی کوشش کیجیے۔ آ جائیں بھائی، جلدی سے آ جائیں، پھر اپنے دوسرے مہمان مقرر کو بھی آپ کو سننا ہے، آپ کو ان کی باتوں کو سننا ہے۔ آ جائیں بھائی، جلدی سے آئیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہر کوئی اس میں شریک ہوں گے چندہ دینے میں تو ایک اچھا خاصا رقم جمع ہو جائے گا اور بھلا ہو جائے گا اس جلسے کا، اور مرنے کے بعد آپ کو اس کا انعام بھی مل جائے گا۔ آئیے بھائی، ہمارے ہندو بھائی اس میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر تعمیر کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا کلیکشن کا آن لائن وہ تحریک چلائی گئی تھی، 11 ارب روپے جمع ہوئے، 11 ارب۔ حالانکہ وہ روپے جمع کرتے ہیں تو ان کو مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم 1 روپے بھی خرچ کرتے ہیں جلسوں میں، مدرسوں میں، مسجد میں، تو ہم کو مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ ہماری مائیں بہنیں، آپ بھی جمع کریں، آپ بھی اس جلسے میں دیں، آپ بھی پیش کریں، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ آپ دیجئے بھائی، جلدی سے دیجئے، اور بھی اٹھیں لوگ، آپ کی جیب میں جتنے بھی ہیں وہ دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر نقد نہیں ہے تو لکھوا دیجئے، بعد میں دے دیجئے گا، 500 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ان کو اللہ کے راستے میں دے دیا، محمد کے نام پر دے دیا، تو پھر بہت بڑی قیمت اس کی ہو جاتی۔ آپ کو اس وقت یہ پیسے کام آئیں گے جب آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، اس وقت آپ ہاتھ پھیلائیں گے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر اگر آپ نے یہاں پر پیسہ جمع کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ پیسے کل قیامت میں آپ کو جنت کے دروازے تک لے کر جائیں گے۔ آ جاؤ بھائی، جہاں تک ہو سکے دینے کی کوشش کریں، آ جائیے۔ اور بھی ہیں کوئی اللہ کا بندہ دینے والے؟ لکھائیں، پہلے جنہوں نے دے دیا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ نورانی محفل ہے، کل یہ محفل قائم نہیں ہوگی، اگر آپ یہاں پر دیتے ہیں تو فرشتے گواہ رہیں گے، فرشتے چاروں طرف سے اس محفل کو، اس مجمع کو گھیرے ہوئے، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ الگ بات، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، نسندروشی چستتی روپمسیا نچکششا پشیتے کشچنینم، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو اور ہمیں دیکھتا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آ جائیں بھائی، دینے کی کوشش کریں، تعاون کریں بھائی۔ دیکھیے جلسے کے لیے مانگا جا رہا ہے، جلسے کے لیے مانگا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے صدقے میں آپ لوگ دیجئے، انشاءاللہ آپ کے سمسیا کا حل ہوگا، آپ کی پریشانی کا سمادھان ہوگا۔ دیجئے بھائی، جمع کریں، ماشاءاللہ آ جائیں، لکھوائیں بھائی۔ اور بھی ہیں کوئی لکھوانے والے؟ چلیے، جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ سے زیادہ تعاون کی بھی توفیق دے، اور جن لوگوں نے
تعاون پیش کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہے، اللہ ان کے دینے کو بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔